بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نظم ہے جواب شکوہ، جس کے سوالات و جوابات ہم دیکھیں گے۔ اس کی مکمل تشریح پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی صورت میں موجود ہے۔ سوال نمبر 1، علامہ اقبال نے یہ نظم کس حیت میں لکھی؟ علامہ اقبال کی اس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ ایسی نظم جس کے 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ مسدس کے پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، آخری 2 مصرے آپس میں الگ سے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ اقبال کا کہنا ہے کہ فرشتے کہنے لگے یہ زمین پر رہنے والے ادب آداب سے کس قدر غافل ہیں، یعنی ان کے یہ سوال ذہن میں آیا آپ کا انداز دیکھتے ہوئے۔ یہ کیسے انسان ہیں، یہ پستی زمین کے باشندے کیسے شوخ و گستاخ ہیں، بھلا عرش بری پر اس طرح سے بے تکلفی سے آہ و فریاد کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اگلا سوال ہے، اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور آسائش و آرام کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمانے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد اسلام سے محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے زمانے میں ان کا نام اور مقام تھا۔ اگلا سوال ہے، اس نظم سے ایسے مصرے چن کر لکھیں جن میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ اس نظم میں درج ذیل مصروں میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اگلا مصرع ہے، وہ جو مسجود ملائک تھا یہ وہی آدم ہے۔ اگلا مصرع، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس نظم کا نام جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ اقبال نے جب نظم شکوہ لکھی تو لہجہ بڑا سخت ہو گیا، فتویٰ بھی لگا، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو تمام گلے ختم ہو گئے۔ نظم شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا گیا تھا، علامہ اقبال نے کیا تھا مسلمانوں کے زوال پر۔ جواب شکوہ میں اس سوال کی وجوہات بیان کی گئیں اور اس کا جواب دیا گیا، اسی لیے اس نظم کا نام جواب شکوہ ہے۔ آخری بند میں کس چیز کو مسلمانوں کی شمشیر کہا گیا ہے؟ آخری بند میں عشق کو، عشق اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، آخری بند میں عشق کو مسلمانوں کی شمشیر کہا گیا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات سے عشق انسان کے لیے تلوار کا درجہ رکھتا ہے۔ عشق مسلمانوں کی شمشیر ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا انعام کیا ہے؟ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا باعث بقول اقبال کیسے بنتے ہیں؟ جب کوئی امتی اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتا، اقبال کا کہنا ہے، اور تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں کس کی نام کی برکت سے روشنی کی تلقین کی گئی؟ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے روشنی اور ان کی تعلیمات سے روشنی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال ہے، درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ جواب شکوہ دراصل اقبال کی ایک اور نظم شکوہ کا جواب ہے۔ یہاں جواب جو آئے گا وہ شکوہ ہے، اور جو آپشنز ہمیں مل رہے ہیں، ساکی نامہ، خضر راہ، شکوہ، طلوع اسلام۔ اگلا سوال ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ افسانہ، پیمانہ، دیوانہ، میخانہ، ہم یہاں پر افسانہ لکھیں گے۔ قدوسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ آپشن ہے دولت، ثروت، رفت، قدرت، رفت۔ اگلا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو،
इंसानों, नादानों, दीवानों, हैवानों। यहाँ पर जवाब आएगा नादानों को। इस नज़्म में कम से कम 10 हम काफिया अल्फाज चुनकर लिखें। असर, मगर, नज़र, गुज़र, चलाको, बेबाक, रिजवान, इंसान। इस नज़्म में जो फ़ारसी तराकीब इस्तेमाल हुई हैं कम अज़ कम 10 तराकीब लिखें। ताकत, परवास, सरकशो चालाक, नालाए बेबाक, अहले ज़मी, तगो ताज़, सुकाने ज़मी, मसजूदो मलाइक, आलमे कैफ, ताकते गुफ्तार।